کی تشریح سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذبح کا جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر بہت سی چیزیں شریک ہو رہی ہوتی ہیں. یعنی ذبح کا جب عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے اندر بہت سی چیزیں شریک ہوتی ہیں. جیسے ذبح کے عمل کے اندر ایک چیز تو خود ذبیحہ ہے، ایک ذابح ہے، اور ایک عمل ذبح ہے، اور ایک آلہ ذبح ہے کہ جس آلے کے ذریعے جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک محل ذبح ہے کہ کس جگہ پر چھری رکھ کر کے ذبح کرنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے وقت ذبح. تو یہ جتنی چیزیں ذبح کے عمل میں شریک ہیں ان میں سے ہر چیز کو لے کر کے شریعت نے کچھ شرائط بیان کی ہیں. جیسے ذبیحے سے متعلق فقہاء نے 2 شرطیں بیان کی ہیں کہ یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی تو ذبیحہ حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو جانور ہے وہ حلال ہو، وہ جو جانور ہے وہ حلال ہو، حرام نہ ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذبح کے وقت اس جانور کے اندر حیات یقینی ہو. ایسے نہ ہو کہ ذبح سے پہلے کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا، کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کی وجہ سے جانور کی موت واقع ہو گئی، اور ذبح کرنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ سانسیں باقی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر سانسیں باقی نہیں ہیں. تو دوسری شرط یہ ہے ذبیحے سے متعلق کہ ذبح کے وقت اس کے اندر حیات باقی ہو. اور پھر ذابح سے متعلق بھی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ذابح جو ہے وہ عمل ذبح سے واقف ہو، ذبح کرنے والا اناڑی نہ ہو، اسے یہ معلوم ہو کہ ذبح کرتے کس طریقے سے ہیں، کتنی رگوں کو ذبح کے دوران کاٹنا ہے اور کس قدر گلے کو کاٹنا ہے، تو عمل ذبح سے واقف ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ذابح جو ہے وہ مسلمان ہو یا کتابی ہو، مسلمان ہو یا کتابی ہو. کسی مشرک اور کافر جو غیر کتابی ہو اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. کتابی کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ جو اپنے مذہب کی اصل تعلیمات کو مانتے ہوں، جو اپنے مذہب کی اصل تعلیمات سے جڑے ہوئے ہوں، دہریے نہ ہو، لا مذہب نہ ہو، لا دین نہ ہو، بلکہ اپنے مذہب کی جو ٹھیٹ تعلیمات ہیں، جو اصلی تعلیمات ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہوں. تو ایسے لوگوں کے بھی شریعت میں مستقل احکامات ہیں، اور ایسے شخص کا ذبیحہ بھی شرعاً حلال ہے. اور اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کا ذبیحہ شاید حلال نہیں ہے، عورت کا ذبیحہ شاید حلال نہیں ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ عورت اگرچہ ذبح کے عمل میں شرکت نہیں کرتی کسی بھی وجہ سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کا ذبیحہ ہی حلال نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ گیا، کوئی مرد نہیں ہے اور عورت نے ذبح کر دیا، تو ذبیحہ حلال ہی شمار ہوگا، یہ ذبیحہ مردار نہیں ہوگا، حرام نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سمجھدار بچہ اگر ذبح کا عمل انجام دے تو یہ ذبیحہ بھی معتبر ہے. اسی طرح ذبیحے کی صحت کے لیے ذابح کا پاک ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہاں بہتر تو ہے کہ پاک ہو، لیکن اگر وہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، حدث اصغر کی حالت میں ہے یا حدث اکبر کی حالت میں ہے، اس کے باوجود اس نے ذبح کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ذبیحہ مردار ہو گیا. پاکی ذبح کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. اگر اس نے ذبح کر دیا تو یہ ذبیحہ بھی حلال شمار ہوگا. اور پھر عمل ذبح سے متعلق بھی فقہاء نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں.
عمل ذبح سے متعلق بھی فقہا نے 2 شرطیں ذکر کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح اختیاری میں، یعنی جو ذبح اضطراری نہ ہو، اس میں ذابح جو ہے وہ تمام رگیں کاٹ دے یا اکثر رگیں کاٹ دے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ چاہے ذبح اختیاری ہو چاہے ذبح اضطراری ہو، دونوں صورتوں میں ذبح سے پہلے تسمیہ پڑھے. اگر تسمیہ کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، یعنی بسم اللہ کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا، تو یہ ذبیحہ حلال نہیں ہوگا بلکہ ذبیحے کو مردار سمجھا جائے گا. اسی طرح محل ذبح سے متعلق بھی ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جانور کو حلق اور سینے کے درمیان کی جو ہڈی ہے، اس مقام پر چھری رکھ کر کے ذبح کیا جائے. اس کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. اور ساری رگیں کٹ جائیں یا پھر اکثر رگیں جانور کی کٹ جائیں. اسی طریقے سے آلے ذبح سے متعلق بھی فقہا نے ایک شرط ذکر کی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آلہ جو ہے وہ آلہ دھاری دار ہو اور اپنی دھار سے جانور کو کاٹے، اپنے بوجھ سے نہ کاٹے. جس کی فقہا نے یہ مثال ذکر کی ہے کہ مثلا اگر کوئی شخص اپنے ناخنوں سے ذبح کا عمل انجام دے رہا ہے، اس کے ناخن بڑے ہیں اور وہ تیز ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ناخن انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو یہ ناخن کی دھار سے نہیں کاٹے گا بلکہ ناخن کے وزن سے وہ گلا گھوٹے گا. تو آلے ذبح ایسا ہو کہ اس آلے ذبح کی دھار سے جانور کٹے، بوجھ سے نہ کٹے، بوجھ سے گلا گھٹ کے نہ مرے. اگر کوئی آلہ ایسا ہے جو دھاری دار نہیں ہے اور اس سے جانور کا گلا کٹتا نہیں ہے، اس کے بوجھ سے جانور مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا.